اللہ کی محبت میں ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو مجنون ریگ ماہی کے بارے میں بتاؤں گا کہ مجنون ریگ ماہی کیا چیز ہے، کیا فائدے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں اور کتنی چیزیں اس میں پڑتی ہیں۔ تو مین چیز اس میں ریگ ماہی ہے۔ یہ ریگ ماہی ریت کی مچھلی ہوتی ہے، ریت میں پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، میں پہلے سب سے آپ کو دکھا دوں کہ وہ چیز کیا ہے۔ یہ ریگ ماہی ہے، یہ دیکھیں، یہ ساری یہی پڑی ہوئی ہے، دیکھیں یہ ریگ ماہی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ سمندر کے کناروں پہ چولستان کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کی بڑی افادیت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے اور اس کا مجون بنتا ہے تقریباً کوئی 25-26 چیزیں ڈلتی ہیں اس میں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انتہائی مجرب اور انتہائی فائدہ مند اس کا مجون ہے، انتہائی فائدہ مند۔ یہ دیکھو سوکھی ہوئی ہے، جاندار ہوتی ہے، سکھا کے استعمال کرتے ہیں اس کو، تو اس کا ذائقہ تھوڑا سا بدبودار ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ اور اس کے فائدے اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ مریض جو بالکل کمزور ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے اور ان کو دوائی کوئی اثر نہیں کرتی اور عورت کے بالکل قابل نہیں ہے، وہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کا دماغ کمزور ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، دل کمزور ہو گیا، گردے کمزور ہو گئے، جگر کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے پٹھے بھی کمزور ہو گئے اور چلنے پھرنے سے بھی وہ دشوار ہیں اور عورت کے بھی بالکل قابل نہیں رہے، تو ان کے لیے یہ انتہائی مجرب، انتہائی فائدہ مند اور ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ دے گا، دماغ کو بھی فائدہ دے گا، آپ کے جگر کو بھی فائدہ دے گا، اور فائدہ بھی ایسا جس کا نقصان نہیں ہوئے گا۔ اکثر دوائیاں ہوتی ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں، ساتھ نقصان بھی دیتی ہیں۔ یہ واحد مجون ایسا ہے جو فائدہ بھی دے گا اور نقصان کوئی نہیں۔ جگر کو فائدہ دے گا، نقصان کوئی نہیں۔ دل کو طاقت دے گا، نقصان کوئی نہیں۔ جگر کو طاقت دے گا، نقصان کوئی نہیں۔ کڈنی گردے کو طاقت دے گا، نقصان کوئی نہیں۔ اور آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گا تو نقصان کوئی نہیں۔ آپ کا معدہ، سب سے پہلے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا، معدہ چیزیں ہضم کرنے لگے گا، بھوک بڑھ جائے گی آپ کی، اور آپ پہلے دن سے جب یہ یوز کرو گے تو آپ کو اپنے جسم میں طاقت فیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور طاقت بھی ایسی کہ مستقل جو طاقت ہوتی ہے۔ یہ عرب حضرات جو ہیں، عرب کے لوگ ہیں، یہ اس مجون کو اب بھی کھاتے ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں وہ، اور ان کی زندگی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر عربی شادی کرنا تو ان کا مشغلہ ہے اور شادی کرنا ان کا کام ہے، اور وہ خوشی سے شادی کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے طاقتور رہتے ہیں، کیسے تگڑے رہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عرب ممالک میں یہ ریگ ماہی والا مجون چلتا ہے۔ یہ کاسٹلی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے کہ عورتیں 4 شادیاں بھی کر کے ایک بندہ 4 عورتوں کے ساتھ پورا اترے گا اور عورتیں اس سے خوش رہیں گی اور وہ بچے بھی پیدا کرے گا اور اس کے جسم میں کمزوری بھی نہیں آئے گی۔ آپ عرب لوگوں کو دیکھیں، ان کے بوڑھے بھی ہمارے جوانوں سے تگڑے ہیں، ان کے بوڑھے بھی ہمارے جوانوں سے تگڑے ہیں۔ وہ آپ پیچھے سے دیکھو، چلتے ایسے لگتے ہیں ایک جوان تگڑا بندہ جاتا، کیوں کہ وہ یہ مجون تقریباً ہر سعودی 100 میں سے 98 سعودی جو بادشاہ پہلے گزرے، مغل بادشاہ جو بڑے بڑے، آپ پڑھ کے دیکھیں ان کی کتابیں، تو یہ کون سا مجون کھاتے تھے؟ وہ مجون ریگ ماہی، یہ مجون کھاتے تھے جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے، اور آج کے دور میں بھی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھو گے ان کا چہرہ بڑا ہوگا، ان کے وہ طاقتور ہوں گے، آنکھوں میں ان کے روشنی ہوگی اور جسم ان کا ٹائٹ ہوگا، کیوں کہ ان کی خوراک اچھی، اور یہ ایسی چیزیں طاقت والی اور فربا کرنے والی وہ چیزیں کھاتی ہیں۔ ان کے بوڑھے بھی بوڑھے نہیں ہوتے، ان کے بوڑھے بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں آپ دیکھو گے نا، وہ بڑے بادشاہ لوگ کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے۔ یہ مجون کھانے سے آپ کے چہرے پہ چمک آ جائے گی، آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی، آپ کے جسم میں ایک چستی، ایک طاقت، ایک چلاک، یعنی کہ تگڑا پن آ جائے گا،
اور آپ چاہے سارا دن کام کریں، سارا دن بولیں، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی زندگی کو سکون ہوگا، آپ کو راحت ملے گی، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرو گے۔ یہ مجنون ایسی چیز ہے، بندے کے جسم میں ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جس سے بندہ ہر ٹائم خوش رہتا ہے، ہر ٹائم بندہ شانت رہتا ہے، ہر ٹائم کوئی غم نہیں رہتا بندے کو۔ یہ مجنون ایسی چیز ہے تو کاسٹلی، تھوڑا سا مہنگا، لیکن ہے وہ۔ اس کا اب میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے لکھا تھا ادھر تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، مہنگا نسخہ ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے، اس لیے میں نے لکھ لیا۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 14 تولے ریگ ماہی، یہ لینی ہے آپ نے 14 تولے ریگ ماہی۔ ساتھ ساتھ میرے بھائی لکھ لیں، میں نے دوبارہ نہیں بتانا، چیزیں زیادہ ہیں۔ 7 تولے ریگ ماہی، 14 تولے ریگ ماہی لینی ہے آپ نے، یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد 1 تولہ تخم پیاز، 1 تولہ تخم کدو، 1 تولہ تخم کھیرا، 1 تولہ تخم کلونجی، 1 تولہ تخم انار یعنی کہ انار دانہ، 1 تولہ تخم شلجم، 1 تولہ تخم گاجر، 1 تولہ تخم اٹ سٹ، 1 تولہ تخم اٹ سٹ، 1 تولہ تخم تارا میرا، 1 تولہ تخم تارا میرا، 1 تولہ آکر کرہا، 5 تولے زعفران، باقی چیزیں 1 تولہ، زعفران 5 تولے، مازوئے سبز 1 تولہ، ماہی روبیا 1 تولہ، اندر جو شیریں 1 تولہ، پیپل جس کو فلفل دراز ہم کہتے ہیں، پیپل 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سچے موتی 5 تولہ، اور پیپل کی لاکھ جس کو ہم لاکھ کہتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ یہ آپ نے ساری چیزیں لے کر، یہ تقریباً ٹوٹل چیزیں 26 ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے لے کر ان کو باریک پیس لینا ہے، ان کو باریک پیس لینا ہے۔ اور ان کو پیسنے کے بعد آپ نے اس میں 40 تولہ آپ نے پیاز کا گنڈا یعنی کہ پیاز کا پانی اس میں ڈالنا ہے۔ آپ نے کتنا؟ 40 تولہ آپ نے اس میں پیاز کا پانی ڈالنا ہے، اور اس کو آپ نے چھاؤں میں رکھ دینا ہے، سایہ میں رکھے سکھانا ہے، سایہ میں۔ ان ساری چیزوں کا پاؤڈر باریک آپ نے پاؤڈر بنانا ہے، اس کو پیسوا لینا ہے آپ نے۔ پسوانے کے بعد 40 تولہ پیاز کا پانی اس میں ڈال کر آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھ دینا ہے، اور جب پانی چھاؤں میں خشک ہو جائے روزانہ ہلاتے رہنا ہے، اور جب پانی خشک ہو جائے پھر 40 تولہ پانی ڈال دینا ہے، جب پھر پانی خشک ہو جائے پھر 40 تولہ پانی ڈال دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ 3 دفعہ آپ نے اس میں پانی خشک ہو جائے، 3 دفعہ پیاز کا پانی باری باری آپ نے ڈال کے چھاؤں میں، دھوپ میں نہیں، چھاؤں میں آپ نے سکھانا ہے اور روزانہ ہلانا ہے اس کو۔ اور پھر جب یہ سوکھ جائے، بالکل سوکھ جائے، یہ پانی بالکل خشک ہو جائے یعنی کہ پاؤڈر بالکل خشک ہو جائے، پھر آپ یعنی کہ نمک کی طرح خشک ہو جائے، پھر آپ نے اس کو دوبارہ پیسنا ہے۔ دوبارہ پیسنے کے بعد آپ نے اس میں شہد ملانا ہے۔ شہد اتنا ملانا ہے، آپ نے چھوٹا ملا لیں یا بڑا ملا لیں، شہد اتنا ملانا ہے کہ یہ آٹا سا بن جائے، یہ قوام سا بن جائے، مجون سا بن جائے۔ پھر میرے بھائی اور دوستو، اس کی خوراک یہ ہے کہ روزانہ 1 چنے کے برابر صبح ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے لے لینا ہے گائے کے دودھ کے ساتھ۔ گائے کا دودھ نہیں، بکری کا دودھ، بکری کا دودھ نہیں تو آپ بھینس کا دودھ لے لیں، اس کے ساتھ آپ لیں، اور پہلے دن سے آپ اپنے جسم میں طاقت فیل کریں۔ پہلے دن سے آپ اس میں طاقت اپنی فیل کرنا۔ اور جو بھائی مجھ سے بنوانا چاہے، یعنی کہ میں نے یہ دیکھو بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ کاسٹلی بہت مہنگا ہے، یہ جو میں نے چیزیں جتنی آپ کو بتائی ہیں نا، یہ ساری چیزوں میں 2 مریضوں کا بنتا ہے، 2 مریضوں کا مجون بنتا ہے، اور اس پر ٹوٹل جو خرچہ ہے 60,000 کا ہے۔ ٹوٹل خرچہ کتنا ہے؟ 60,000 کا ہے، جس میں صرف 2 مریضوں کا بنتا ہے، یعنی کہ ایک مریض کا اس کا خرچہ ہے 30,000 کا، یعنی کہ اس کو 25 تولے 30,000 روپے میں ملیں گے، 25 تولے 30,000 روپے میں ملیں گے انشاءاللہ۔ سعودی اور بادشاہ لوگ تو بار بار اس کو کھاتے ہیں، وہ تو ختم ہی ہونے دیتے، لیکن جو آپ کھاؤ گے ایک دفعہ زندگی میں کھا لیں انشاءاللہ، آپ کا کبھی گوڈا، کبھی گٹا، کبھی سر، کبھی کمزوری آپ کے جسم میں فیل نہیں ہوگی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی چست، چلاک، توانا اور فربا زندگی گزرے گی۔